السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست صدام حسین اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں مزاری ٹیکنیکل ایکسپرٹ۔ آج پہلے ویڈیو کی طرح آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ایک دوست نے مجھے رجحان سے کال کیا ہے کہ یار صدام بھائی ہمارے لیے ایک ایسا ویڈیو بنائیں جس سے ہمیں وی ایف ڈی کے بارے میں مکمل پتہ چلے۔ وی ایف ڈی کے بارے میں مکمل پتہ چلنے کا مطلب یہی ہے کہ وی ایف ڈی کے جو بٹن ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے کہ وہ دوست جو وی ایف ڈی کے بٹنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان کو پتہ چلے کہ وی ایف ڈی کے بٹنوں کا کیا کام ہوتا ہے۔ ہمارے وی ایف ڈی کا بٹن بہت اہمیت کے عامل ہیں کیونکہ اس میں 8 بٹن ہیں۔ 8 بٹنوں کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ان 8 بٹنوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہم وی ایف ڈی کی کوئی بھی سیٹنگ کرنے میں ناکامی اور دشواری کا سامنا ہوگا، کیونکہ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا بھی کیسے پتہ کریں کہ پروگرام کہاں سے آئے گا، اس کو آگے پیچھے کیسے کریں گے اور اس کا ڈاٹا کیسے کریں گے، شفٹ کا کیا کام ہے اور کوئک بٹن کا کیا کام ہے، رن اور اسٹاپ کا کیا کام ہے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے یہ ہمارا PRNG ایک ایسا بٹن ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پروگرام کو لاتے بھی ہیں۔ جیسے دیکھ کے یہ آپ کے سامنے ہم نے PB کو لایا، جو بھی ہمارے سامنے ہے اس کو اس مدد سے دائیں گے۔ اگر یہ PRNG دبائیں گے ایک دفعہ تو ہمارا پروگرام آئے گا، نیچے بٹا ESC۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ 2 دفعہ دبانے سے یہ ہمارا بیک ہو جائے گا۔ یہ تھا PRNG کا کام۔ PRNG کا مطلب پروگرام، جو بھی پروگرام ڈھونڈنے کے لیے پروگرام، جیسے ہم مینیو پروگرام لائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے PRNG مطلب پروگرام کے بٹن کو دبانا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے ہم PB2 PE P4 P7 P کی سیٹنگ جو بھی کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہم سیٹنگ مکمل کر لیتے ہیں تو 2 دفعہ ESC کو دبائیں گے تو یہ ہمارا واپسی بیک کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد 2 اہم بٹن ہیں، یہ آپ کے سامنے جو تیر کے 2 بٹن ہیں، ان کا فنکشن یہ بھی اپنے کسی کام کی وجہ سے کم نہیں، ان کی وجہ سے بہت سے سیٹ ہو گئے تھے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو پھر بھی ہمارا بٹن کام نہیں کرے گا۔ جیسے فرض کریں کہ ہم نے یہاں پہ جو بھی سیٹنگ ہے P7 ہے، P7 کو PB ہم لانے کے لیے کیا کریں گے، تو نیچے کریں گے تو ڈاؤن ہوگا، اپ کریں گے تو اپ ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہم پروگرام کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد مل سکتی ہے۔ جیسے فرض کریں ہم PB لاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی وجہ سے ہم PB کریں گے تو یہ جو ایرو کے دونوں بٹن ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر نیچے جو بھی پروگرام ہم لانا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم لائیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹا کا بٹن۔ ڈیٹا کا پروگرام ہو گیا، تیروں کا نشان بھی ہو گیا ڈیٹا۔ فرض کریں PB کرتے ہیں، PB تیروں کی وجہ سے اوپر کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم ڈیٹا کا بٹن دبائیں گے نہیں تو ہمارا پروگرام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پروگرام آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بھی پروگرام ڈھونڈتے ہیں، جو بھی کچھ لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹا کا انٹری ضرور دینا ہوگا۔ ڈیٹا کا بٹن دبائیں گے نہیں تو ہمارا جو بھی پروگرام ہوگا وہ سیف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ڈیٹا کا بٹن۔ اس کے بعد ہے کوئک جاب۔ یہ جو آپ کے سامنے بٹن ہے کوئک جاب، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ موٹر کے چکر ہم سیدھے الٹے کر سکتے ہیں، مطلب فارورڈ ریورس۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم وی ایف ڈی کے اندر کوئی بھی سیٹنگ کریں گے، جیسے ہم اس کا سیٹنگ مکمل کر چکے ہوں گے تو اس وجہ سے اس وقت ہم اپنے موٹر کے چکر سیدھے الٹے کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم موٹر کے چکر سیدھے کر سکیں۔ اس کی وجہ سے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گے تو میں ویڈیو بنا کے یوٹیوب میں اپلوڈ کروں گا تاکہ اس کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے کوئک جاب کا کام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے شفٹ۔ دیکھیں کہ پروگرام کا بھی اپنا کام ہے، تیر اور اس کا بھی اپنا کام ہے، ESC کا بھی اپنا کام ہے، ڈیٹا کا بھی اپنا کام ہے، کوئک جاب کا بھی اپنا کام ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم جو بٹن ہے وہ ہے ہمارا شفٹ، ٹھیک، وہ ہے ہمارا شفٹ۔ اگر شفٹ کا بٹن استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی بھی سیٹنگ نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ کے سامنے پروگرام کا بٹن ہے، اس کو دبائیں گے، جو بھی پروگرام ہوگا ہم PB4 کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چار ہو گیا، پھر ہم نے اس کو ڈیٹا کا بٹن دبایا، یہ ہو گیا شفٹ۔ ابھی کون سا 0 بلنک کر رہا ہے؟ لاسٹ والا 0 ہمارا بلنک کر رہا ہے۔ شفٹ کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ شفٹ کی وجہ سے ہم اس کو جمپ کروا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی یہ پہلا جمپ کر رہا ہے، پھر شفٹ دبائیں گے پھر دوسرا جمپ کرے گا، پھر شفٹ دبائیں گے پھر تیسرا کرے گا۔ یہ ہو گیا شفٹ کی اہمیت۔ فرض کریں 70 ہے
70 کو 80 کریں گے، 80 کے بعد 90 بھی کریں گے، 110 بھی کر سکتے ہیں، یہ ہو گیا 110۔ تب ہم ڈیٹا کا بٹن دبائیں گے۔ اگر ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں، اپ ڈاؤن کرتے ہیں، شفٹ بھی دباتے ہیں، جب ڈیٹا کا بٹن دبائیں گے نہیں تو ہمارا پروگرام محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ تھا شفٹ کا مطلب۔ اس کے بعد ہے یہ جو آپ کے سامنے رن کا بٹن ہے، سبز کلر کا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے موٹر کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ اس کا کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم موٹر کو رن کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا رن کی وجہ سے، اس وجہ سے ہمارا موٹر بھی ابھی سٹارٹ ہوگا، ادروائز ہمارا موٹر ورک نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے دبایا ہے، جیسے دبایا ہمارے پی ایف ڈی کے فین چلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹوو کا بٹن۔ جیسے ہم اسٹوو کا بٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹر جو چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے بند کرنا ہے، تو اسٹوو کا بٹن دبائیں گے تو یہ ریسیٹ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوست کا کامنٹس آیا ہے کہ یار ہمارا جو وی ایف ڈی میں فالٹ آ جاتا ہے، کوئی بھی سافٹ ویئر ایرر آ جاتا ہے، تو جب ہم لال بٹن کو دباتے ہیں، اسٹوو کے بٹن کو دباتے ہیں، تو اس کا ایرر ختم نہیں ہوتا۔ اس دوست کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ دوست وی ایف ڈی کے جو بھی سافٹ ویئر ایرر آ جاتے ہیں وہ صرف ہمارے پروگرام کے اندر جانے سے فالٹ ختم ہوگے، یہاں سے اسٹوو کا بٹن سے فالٹ ختم نہیں ہوگے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری وی ایف ڈی بند ہو جائے گی اور رن اس سے ہوگا، بند اس سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹوو کا بٹن دبائیں ہمارا سافٹ ویئر ایرر ختم ہو جائے، فالٹ جو بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو سارے بٹنوں کا تفصیل معلوم ہو گیا ہوگا۔ ابھی میں دوبارہ تھوڑا سا ریویو کر لیتا ہوں۔ دیکھیں کہ پی آر این جی بٹا ای ایس سی، اس کا مطلب کہ پروگرام دبائیں گے 2 دفعہ، جتنے دفعہ پروگرام دبائیں گے، جب ہم نے واپسی جانا ہوگا تو ہم نے 2 دفعہ ای ایس سی کو دبانا ہے۔ کینسل کرنے کے لیے ہمارا یہی بٹن ہے، پروگرام لانے کے لیے بھی یہی بٹن ہے، پروگرام کو کینسل کرنے کے لیے بھی یہی بٹن ہے۔ اس کے بعد ہے یہ جو آپ کے سامنے تیر ہے، تیر کی مدد سے ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ آگے پیچھے مطلب کہ پروگرام کو 70 سے 80 کرنے کے لیے بھی ہمیں تیر کا بٹن ضرورت پڑے گا، 80 سے 90 کرنے کے لیے تیر کا بٹن ضرورت ہوگا۔ فرض کریں کہ پی بی کو لائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم تیر کی وجہ سے لائیں گے۔ جب ہم پی بی کو استعمال کریں گے، تیر کی وجہ سے کریں گے، تو اس کو سیو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی ہم ڈیٹا کا بٹن دبائیں گے تو ہمارا پروگرام سیو ہوگا، ادروائز ہمارا پروگرام سیو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے کوئک جاب۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، فارورڈ ریورس یہ تب بھی کام آتا ہے جب ہم موٹر کے وی ایف ڈی کے اندر سے سیٹنگ کریں گے تو تار نکالنے کے باوجود ہم موٹر کے چکر سیدھے کریں گے۔ شفٹ کی بھی اہمیت ہے۔ جب بھی پروگرام دبائیں گے، تیر کا بٹن دبائیں گے، پی بی 4 لائیں گے، آگے پیچھے کریں گے، شفٹ کی وجہ سے آگے بھی کریں گے، پیچھے بھی کریں گے، تو ڈیٹا اور ہو گیا یہ رن، اس کی وجہ سے ہمارا موٹر سٹارٹ ہوگا، ادروائز سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اسٹاپ کا مطلب کہ ہم موٹر کو اپنے کو بند کرنا چاہیں تو ہمارا موٹر اسٹاپ کی وجہ سے بند ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا، کامنٹس میں ضرور بتانا، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کرنا، جاکہ کسی دوست کو پتہ نہ ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ وی ایف ڈی کے بٹن کا کیا فنکشن ہے، کیا کام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔